سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، نبئونی بعلم ان کنتم صادقین۔ ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین، قل آذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے انعام یعنی مویشی، ان کی تخلیق اور ان کے انعام کا ذکر کیا، اور اس میں ان کی دو قسمیں بیان کی، حمولۃ و فرشا، ایک دراز قد اونچے قد والے جو بار برداری اور بوجھ اٹھانے کے کام آتے ہیں، اور ایک فرشا جو پستہ قد ہے جو بار برداری کے کام تو نہیں آتے، اس کے علاوہ بہت سارے فوائد ہیں ان کے۔ اس کے بعد حکم دیا کلوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کھاؤ۔ اب یہ انعام مویشی کیا یہ سارے کھائے جا سکتے ہیں؟ ان میں گھوڑا بھی داخل ہے، ان میں خچر بھی داخل ہے، ان میں گدھا بھی داخل ہے، گائے بھینس، اونٹ اونٹنی، اسی طرح بھیڑ بکری، سب ان میں داخل ہے۔ کھانے کا جو حکم دیا گیا تو اس کا تعلق کن سے ہے؟ اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسم کے جانور، یعنی تم کھانے میں استعمال کر سکتے ہو ان 8 قسم کے جانوروں کو۔ یہ کون سے ہیں؟ فرمایا من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2، یعنی بھیڑ کا نر اور بھیڑ کا مادہ۔ اسی طرح ومن المعز اثنین، معز کہتے ہیں بکری کو، اس کی نسل سے 2، یعنی بکری کا نر اور مادہ، بکرا اور بکری، یہ دونوں چاروں قسمیں حلال ہیں، بھیڑ کا نر و مادہ بھی، اسی طرح بکری کا نر و مادہ بھی۔ ان کو ذکر کر کے آگے پھر تردید کی ان لوگوں کی جو تخصیص کرتے تھے۔ عرب کے دور جاہلیت کے لوگ وہ کہتے تھے کہ اگر نر ہے تو یہ صرف مردوں کے لیے حلال ہے، مادہ ہے تو وہ سب کے لیے حلال ہے۔ اگر کسی مادہ کے پیٹ میں بچہ زندہ پیدا ہو گیا وہ صرف مردوں کے لیے، مرا ہوا پیدا ہو گیا تو وہ سب کے لیے۔ جو اس قسم کی ان کی خود ساختہ تخصیصات تھی، خصوصیات تھی،
اللہ پاک نے ان کو ختم کرتے ہوئے فرمایا بتاؤ اس کا تمہیں کس نے حکم دیا ہے؟ قل الذکرین حرم ام الانثیین، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ کیا دونوں نر اللہ نے حرام قرار دیے یا دونوں مادہ اللہ نے حرام قرار دیے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جس پر مشتمل ہو مادہ کا رحم اس کو حرام قرار دیا؟ ظاہر ہے ان میں سے کچھ بھی نہیں، تو اس کا صاف جواب یہی ہے کہ ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، ان کی خود ساختہ پابندی ہے۔ اس لیے آگے فرمایا نبئونی بعلم، مجھے اس کی خبر دو کسی علم سے، مجھے خبر دو اس کی کسی دلیل کے ساتھ، ان کنتم صادقین، اگر تم اس معاملے میں سچ بول رہے ہو۔ اس کے بعد فرمایا وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اونٹ میں سے دو، یعنی نر اور مادہ، اونٹ اور اونٹنی۔ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے بھینس میں سے دو، یعنی گائے بیل، اسی طرح بھینس اور بھینسا، نر اور مادہ، یہ 8 قسمیں ہو گئی۔ یہ جو گائے ہے اسی کی نسل میں بھینس بھی داخل ہے۔ جس طرح گائے کی مختلف نسلیں ہوتی ہیں، کوئی ولایتی ہے، کوئی دیسی ہے، کوئی ساہیوال نسل ہے، کوئی اور نسل ہے، پھر ان کے نسل کے اعتبار سے رنگت مختلف، ان کی نسل کے اعتبار سے قد مختلف، اور اسی طرح نسل کے اعتبار سے ان کی شکل میں فرق۔ اسی طرح بھینس بھی اسی کی ایک نسل ہے جس کی رنگت اور اس کا قد کاٹ گائے سے مختلف ہے۔ اسی معنی میں گائے کا وہی، بھینس کا بھی وہی حکم ہے جو گائے کا حکم ہے، اور اسی معنی میں جس طرح گائے کی قربانی حلال ہے اسی طرح بھینس کی کٹے کی قربانی بھی حلال اور جائز ہے۔ تو یہ 8 قسمیں بیان کی اللہ پاک نے۔ اس کے بعد پھر پوچھا اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیں الذکرین حرم ام الانثیین، کیا دو نر اللہ نے حرام قرار دیے یا دونوں مادہ حرام قرار دیے؟ ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا اس کو جس پہ مادہ کا رحم مشتمل ہو، کیا اس کو اللہ نے حرام قرار دیا؟ تو اس کا جواب ظاہر ہے نفی میں ہے، اللہ نے ان میں سے کسی میں کوئی تخصیص نہیں کی۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اور کسی اور کے کہنے پہ کسی چیز کو حلال یا حرام سمجھنا یہ بھی اسی طرح شرک ہے جیسے کسی دوسرے کو سجدہ کرنا یہ شرک ہے۔ اللہ اس شرک سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حلال وہی ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا، حرام قیامت تک وہی ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ کوئی بھی اپنی مرضی سے اور اپنی جو ہے وہ ذہن سے، اپنی سوچ سے یا اپنی خواہش کے مطابق نہ کسی چیز کو حلال کر سکتا ہے نہ کسی چیز کو حرام کر سکتا ہے۔ اللہ پاک پوچھتے ہیں ام کنتم شہداء، یہ جو تم نے خود ساختہ من گھڑت پابندیاں لگائی ہیں اور اس کو منسوب کرتے ہو اللہ کی طرف، تو کیا تم اس وقت حاضر تھے اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کی وصیت کی؟ یا تمہارے اوپر وحی اتری، تم اللہ کے پاس موجود تھے؟ اس کے بعد فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے، غلط چیز اپنی طرف سے بنا کے من گھڑت اور اس کو کہہ دے یہ اللہ نے حکم دیا ہے
اس سے بڑا ظالم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ میرے محترم دوستو، جو انسان کوئی بھی چیز خود گھڑتا ہے جس کو بدعت کہا جاتا ہے، نہیں لازم اس کو لازم کرتا ہے، جو لازم ہے اس کی لزوم کو ختم کرتا ہے، تو گویا یہ خدائی اختیارات میں دخل دینے کی کوشش کرتا ہے، اور ظاہر ہے پھر اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ بالخصوص جب کوئی انسان اس لیے جھوٹ گھڑے لیضل الناس بغیر علم، کہ لوگوں کو بغیر دلیل، بغیر علم، بغیر کسی سند کے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے۔ جب اس کا مقصد یہ ہو کہ میں نے لوگوں کو دین حق کے راستے سے ہٹانا ہے، اس کے لیے وہ اپنی خواہشات کو گھڑ کے دین کی طرف نسبت کرے، اللہ کی طرف نسبت کرے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، من کذب علی متعمدا، جو شخص میری طرف نسبت کر کے جان بوجھ کے جھوٹ بولے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اتنا سخت گناہ ہے کسی بات کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اس کو یہ کہہ کر بیان کرنا کہ یہ آپ نے فرمایا۔ آج کل اس معاملے میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ایک ہمیں بات ملتی ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں، اس پہ لکھا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے تحقیق نہیں کہ یہ ہے حدیث ہے یا نہیں ہے، آگے شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب جو شیئر کر رہے ہیں آگے گویا کہ وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اب حدیث ہے ہی نہیں، اب اس کو حدیث کہہ کے بیان کر رہے ہیں۔ کتنا سخت گناہ، کتنا بڑا مجرم بن جاتا ہے۔ اس لیے علماء سے تعلق رکھنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ ایسا ہو، کوئی حدیث ایسے سامنے آئے تو مستند علماء سے پوچھ لینا چاہیے، آیا واقعی یہ بات ہے بھی صحیح یا نہیں۔ اسی طرح کسی جگہ بیان کا موقع ملے، بات کرنے کا موقع ملے تو وہی باتیں کی جائیں، وہی احادیث بیان کی جائیں جن کے متعلق ہمیں کنفرم ہو کہ یہ واقعی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو بیان فرمایا کرتے تھے، اور ان کے شاگرد فرماتے ہیں کہ مہینوں گزر جاتے ان کی زبان سے کبھی یہ لفظ نہیں نکلتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا۔ یعنی بات کرتے، بیان کرتے، واعظ و نصیحت کرتے، لیکن آپ کی طرف نسبت کر کے بات نہیں کرتے۔ اور کبھی ایسی بات آ جاتی زبان پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا تو جسم پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، آنکھیں سرخ ہو جاتی، آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا، گھبراہٹ کا عالم طاری ہو جاتا، اور پھر وہ حدیث بیان کر کے پھر بھی کہا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا یا اس کے قریب فرمایا، جو آپ نے فرمایا وہی حق فرمایا۔ اتنی احتیاط ہوتی تھی۔ اب اس معاملے میں بالکل احتیاط نہیں رہی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کرنا، اللہ رب العالمین کی طرف کوئی بات غلط جھوٹی منسوب کرنا، پھر وہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اللہ پاک فرماتے اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ اور جو ظالم ہوتے ہیں ان کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، ظالم قوم کو اللہ کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے، ظالموں کو اللہ ہدایت سے دور ہی رکھتے۔ سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، کفر ہے۔ اللہ ہر طرح کے ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے اور سیدھے راستے پہ ہمیں قائم بھی رکھے، موت تک اللہ اسی پہ گامزن رکھے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک،
اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كما أنت أهله صل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.